الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بزرگان نظام، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اللہ جل و شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. جس کے حکم سے ساری کائنات قائم اور دائم ہے. ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ جسے دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روکنے پر آ جائے کوئی دے نہیں سکتا. درود و سلام و دنیا کے آخری پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس نبی علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام حیات اور مکمل دین عطا فرمایا، جس اسلام کی تکمیل کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دے دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بطور دین اور بطور مذہب، بطور شریعت ہم نے اسلام کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. سیرت کا جب آپ مشاہدہ کریں گے یا سیرت پر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، حاضرین وہ بات تعجب لگتی ہوگی، لیکن اس کو دوسرے نظریے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کتنی اہم ترین بات لگتی ہے. دور رسالت تھا، یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں مذاق کیا کرتے، اور مذاق کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہتے تمہارا نبی بھی کیسا نبی ہے، تمہارا نبی بھی کیسا نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. گھر میں کیسا رہا جائے، باہر کیسے رہا جائے، فلاں کے آداب، فلاں کے آداب، فلاں کے طور، فلاں کے طریقے. یعنی کوئی عالمی سطح کی باتیں ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، بڑی بڑی باتیں ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہارا نبی بتاتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
کیا فرمایا تھا اس موقع پر؟ صحابہ یہودیوں کے اس اعتراض اور یہودیوں کے اس سوال اور یہودیوں کے اس مذاق سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ شرمندہ ہوئے۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہودیوں سے فرماتے ہیں، او یہودیوں، تم نبی کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے تعلق سے بات کرتے ہو، آؤ تمہیں میں بتا دوں کہ ہمارا نبی تو وہ ہے ہر قسم کے آداب سکھاتا ہے، کھانے کے آداب سکھاتا ہے، پہننے کے آداب سکھاتا ہے، سونے کے آداب سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جہاں شہنشاہی سکھائی وہیں پر فقیری بھی سکھائی کہ شہنشاہ کو کیسے رہا جائے، فقیر کو کیسے رہا جائے، امیر کو کیسے رہا جائے اور رعایا کیسے زندگی گزارے۔ حکمرانوں کے لیے بھی درس و سبق ہے، عالمی سطح کی بھی باتیں ہیں، لوکل سطح کی بھی باتیں ہیں، چھوٹی باتیں ہوں کہ بڑی باتیں ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کا، ساری زندگی کا خلاصہ پیش فرمایا۔ نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، حکومت کے سارے اصول و ضوابط مل جائیں گے، عدل و انصاف کے اصول مل جائیں گے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو فرمایا جائے گا کہ تمہیں سیاست کیسی کی جائے، فرمایا گیا کہ تمہیں تعلیم کا نظام کیسے بنایا جائے، تمہیں ازدواجی زندگی کا نظام کیسے بنایا جائے، تمہارے کالجز کیسے ہونے چاہیے، تمہارے جلسے و اجلاس کیسے ہونے چاہیے، تمہارے خوشی و غمی کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ لفظ الف سے یا تک ساری زندگی کو نبی نے اپنی زندگی میں گھیرا۔ صحابہ فرماتے ہو یہودی پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، مذاق نہ کرو، تم تو یہ باتیں کرتے ہو ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو بیت الخلا میں جانے اور آنے، اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب تک بتاتا ہے۔ ساتھیوں، میرا موضوع اس طرف نہیں کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں۔ یہاں پر رکتے ہوئے ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس حدیث میں اور اس بات میں جو لمحہ فکر ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے لمحہ فکر اس کے اندر یہ ہے کہ جس شریعت مطہرہ کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا میں جانے کے اور آنے کے، اٹھنے کے اور بیٹھنے کے اور دھونے کے تک آداب فرمائے، تو اس شریعت میں کوئی بڑی بڑی چیزیں رہ سکتی ہے چھوٹ کر؟ اور کسی شریعت کی گنجائش ہے اس کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شریعت میں نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر ہماری شریعت کے اندر جو چیز نہیں ہے، بعد کے لوگ اگر کوئی ایجاد کر لے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بیکار چیز ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس مختصر سے مقدمے سے میں آپ کا یہ ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا دماغ تیار کر لیں اس بات کو کہ شریعت مکمل ہو گئی، جس شریعت کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جس کی گواہی خود یہودیوں نے دیا کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، تو وہ شریعت کے اندر بڑی بڑی چیزیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ساتھیوں ذرا غور تو کرو، جس شریعت مطہرہ کے اندر نبی علیہ السلام نے سونے کے آداب فرمائے، کھانے کے آداب فرمائے، پڑھنے کے آداب فرمائے، سلام و کلام کے آداب فرمائے، کون کسے سلام کرے اتنا تک بتا دیا، پیارے پیغمبر جناب نے ساری زندگی کا خلاصہ بتا دیا۔ ذرا اندازہ کرو، ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، جس نبی نے ساری باتیں بتا دی، اس نبی سے عید میلاد النبی کیسے رہ جائے گی؟
اس نبی علیہ السلام سے وہ چیزیں کیسی رہ جائے گی تم 10 محرم میں کرتے ہو، وہ چیزیں کیسی رہ گئی جو تم سفر میں کرتے ہو، جو ربیع الاول میں کرتے ہو، ربیع الثانی میں کرتے ہو؟ کون سا ایسا اسلامی شہر کا کیلنڈر کا مہینہ ہے جس میں ہماری قوم بدعتوں میں ملوث نہیں؟ کبھی محرم الحرام کے اندر ماتم کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو کبھی خوشی کے جلوس ربیع الاول میں نکالتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو 11ویں کی بہار لے کر آ جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر بدعتیں، جگہ جگہ پر قدم قدم پر۔ یہ گزرتا نہیں ہے کہ پھر رجب کے کنڈے آ جاتے ہیں، شعبان کی الگ بدعتیں، رمضان کی الگ بدعتیں۔ تو آئیے ساتھیو، یہ مقدمہ ہم نے تقریباً الحمدللہ سمجھ گئے سارے لوگ انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام، جو شریعت مطہرہ اتنی کامل اور شامل ہے، اس کے اندر یہ بدعتیں آئی تو کہاں سے آئی؟ وہ کون سے دروازے کھولے گئے اور کھل گئے دروازے وہ جس سے یہ سارے خرافات ہمارے درمیان داخل ہو گئے؟ اسی کے پیش نظر آج کی ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تھوڑا متوجہ فرمائیں، انشاءاللہ بات مختصر اور مفید رہے گی اور آپ کے کام کی رہے گی۔ ساتھیو، اس مقدمے کے بعد ہم تمام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، جس کی شیطانی میں اور جس کی سرکشی میں اور جس کی دشمنی میں کوئی دو رائے نہیں۔ کسی کو شک ہے تو وہ بات الگ ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو پھر وہ کسی اور مجلس کا محتاج ہے، لیکن پہلے اگر ہمارے درس کو سننے کے لیے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ شیطان ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا خیر خواہ ہے، اگر ہمارا دوست ہے، تو پھر اس سے کسی اور مجلس میں بات کی جا سکتی ہے۔ تو ساتھیو، الحمدللہ سب کا یہ ایمان، یہ عقیدہ قرآن کے اوپر اگر مسلمان ہے تو اس کو یہ ایمان لائے بنا چارہ ہی نہیں ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، گویا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا۔ تو شریعت اسلامیہ کے ماننے کا معیار یہ ہوا کہ شیطان کو کھلا اور کھلا دشمن مانا جائے۔ تو ساتھیو، جو شیطان ساری انسانیت کا کھلا دشمن ہے، کوئی آپ اور ہم میں سے کوئی عقل مند، کوئی صاحب سمجھ، صاحب ذی عقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہو اور وہ خاموش بیٹھے تماشائی دیکھتا رہے؟ نہیں، ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں میں بھی مسلمان ہیں، مسلمان میں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار میں بھی ہم سے کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی خطرناک اور دشمن ہے، کیا آپ اس سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ دشمن کبھی آپ کی خیر خواہی کرے گا؟ کیا کبھی آپ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ دشمن آپ کے ساتھ کبھی بھلائی کرے گا؟ اللہ یہ کہ وہ بھلائی اگر کر بھی بیٹھ جائے تو کسی بڑے نقصان کی خاطر بھلائی کر سکتا ہے، کسی بڑے نقصان کی خاطر بھلائی کرے گا کہ چلو آج اس کو بھلائی کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ دگنا نقصان پہنچا سکوں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ مثال کے طور پر کبھی بلانے اور پھسلانے کے لیے آپ کو کوئی اگر دوست دشمن مٹھائی دے دے، کہا کہ 1 مرتبہ دے، 2 مرتبہ دے آپ کا بھروسہ جیتنے کے لیے، تو کیا اس کو آپ خیر خواہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ وہ دوست ہے، ہمارا جگری دوست ہے جو مٹھائی دیتا ہے ہم کو؟ اگر وہ تیسری مرتبہ زہر ملا دے تو ساری دونوں مٹھائیوں کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا، ساری وہ کسر پوری کر لے گا، اپنی دشمنی مکمل کر لے گا۔
تو ساتھیوں، ہم مسلمان اور ساتھ میں رشتہ دار بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر خطرناک دشمنیاں پائی جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا، ہمارا دشمن کبھی ہم سے بدلہ ضرور لے گا۔ اس لیے ہم دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے اور اوپر نیچے سے، چاروں طرف سے سخت نگرانی اپنے دشمن کے تعلق سے کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے کھانے کو چکھ کر کے کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پر 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ بہرحال جس شخص کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کے بارے میں پوری احتیاط ضروری برتنا سمجھتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ وہ دشمن ہے، ممکن ہے وہ دشمنی میں حق پر بھی ہو، نہ حق پر بھی ہو، ممکن ہے وہ دشمن بھی ہو، ممکن ہے وہ دوست بھی ہو، ممکن ہے آپ کے سمجھنے میں کچھ کمی آ جائے، ممکن ہے اس کے سمجھنے میں کچھ کمی آ جائے، یعنی آپ فلاں کے دشمن، فلاں آپ کا دشمن، ممکن ہے اس کے اندر شک ہو جائے، ممکن ہے اس کے اندر یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے، ممکن ہے اس کے اندر کہ اس دشمنی کے اندر دو رائے پیدا ہو جائے، لیکن شیطان جو دشمن ہے، وہ جو شیطانیت کا دشمن ہے، جو شیطان ساری انسان، وہ شیطان اس کے دشمن ہونے میں کوئی دو رائے نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگی۔ یقیناً یہ بنیادی بات ہم تمام جانتے ہوں گے۔ ذرا اس تاریخ کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام اور حوا، اعلان کیا گیا کہ فلاں جگہ پر نہیں جانا۔ بہرحال شیطان کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے سامنے سر جھکانے کو کہا، سجدہ کرنے کو کہا، تکبر اور غرور سے اس نے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے اس کو نکال بھگا دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے اس کو نکال بھگایا، اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے، تو اس نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا کہ اے اللہ، میں تیرے یہ جو بندے ہیں، یہ جو تیرے آدم ہیں، جن پر تم فخر کرتے ہو، جن پر تمہیں ناز ہے، جن کو تم نے علم عطا کیا، جن کو تم نے فضیلت عطا کی، جن کو تم نے فرشتوں پر بھی فوقیت عطا فرمائی، جن کو تم نے بہت عزت دی، جن کے سامنے فرشتوں نے بھی سر جھکایا، جن کے سامنے تم نے مجھ سے بھی سر جھکانے کو کہا، یہ انسان، یہ ابن آدم، یہ انسان اور یہ آدم کی بیوی، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو بہکا کے رہوں گا اور ان کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ مکالمہ تھا اللہ اور شیطان کے درمیان، جس کو قرآن مجید نے خود نقشہ کھینچا۔ بہرحال شیطان نے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے مہلت دی، کہا کہ شیطان، تم میرے انسانوں کو، میرے بندوں کو بہکانا چاہتے ہو، کہا کہ تمہیں اجازت ہے، بہکانے کی تمہیں پوری گنجائش ہے، جاؤ ہم تمہیں قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، شیطان کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ جاؤ دنیا میں جس کو چاہو تم بہکا سکتے ہو، لیکن میرے مخلص بندے، میرے متقی بندے تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ شیطان نے وعدہ لیا اور مہلت لے لی اور دنیا میں چلا آیا کہ کس طریقے سے پلاننگ کی جائے، اور کس طریقے سے گمراہ کیا جائے۔ اور شیطان کو اللہ رب العالمین نے ایک ہتھیار اور بھی دیا، کہا کہ اے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ، ہم تمہیں ہر انسان کے دل میں ایک جگہ عنایت فرما دیتے ہیں، کہ کہا کہ انسان کے جسم میں جانے اور انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے شیطان کی ایک جگہ مقرر فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان کما، کہ جس طریقے سے انسان میں اس کا خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ لہذا وسوسات کے ذریعے، برے خیالات کے ذریعے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی قوت اللہ رب العالمین نے شیطان کو عطا فرما دی۔ تو ساتھیوں، یہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ یہ تھا لڑائی کا پہلا باب، یہ تھا جنگ کا پہلا خیمہ، جہاں سے یہ نقارہ بجایا گیا شیطان کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دی
اب دنیا میں آ کر، روئے زمین پر آ کر اس نے پلاننگ کرنا شروع کی۔ آدم علیہ السلام، ان کی ذریت بڑھتے گئی، سارے کے سارے ایک اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اور کوئی شرک اور کسی قسم کی بدعت اور کسی قسم کے خرافات روئے زمین پر موجود نہیں تھے۔ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ساتھیوں، آئیے، ویسے یہ چیز تفصیل طلب نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی بات ہے، پتہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ شیطان نے سب سے پہلا ہتھیار کیسے استعمال کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا ہتھیار کیا استعمال کیا۔ اگر شیطان آ کر کہتا کہ فلاں بت کے سامنے تم اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرو، کیا انسان، کیا مسلمان اس کو سجدہ کرتے؟ کیا مسلمان، کیا انسان شیطان کی بات کو مان لے گے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ شیطان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ شیطان بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا، بخوبی اس بات سے واقف تھا کہ اگر آدم کی اولاد کے سامنے میں کھڑا ہو کر کہوں کہ کسی بت خانے پر جا کر کسی بت کے سامنے سر جھکاؤ، کسی تصویر کے سامنے سر جھکاؤ، یہ ابن آدم ماننے والا نہیں بلکہ مجھے الٹا مارنے والا بن جائے گا۔ لہذا شیطان اس فکر میں تھا کہ کس طریقے سے اس امت کو، کس طریقے سے ابن آدم کو گمراہ کیا جائے۔ ساتھیوں، یہاں پر یہ بات آپ کو معلوم ہوگی شیطان سے ہماری دشمنی کیوں ہے، ہم نے کیا لیا تھا شیطان کا، کیا بگاڑا تھا ہم نے شیطان کا، یہ تو پتا ہے نہیں پتا ہے۔ یعنی مین بات یہی تھی کہ شیطان، جس کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے دربار اور جنت سے نکال دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنایا گیا، جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنایا گیا۔ یہ دشمنی ہے شیطان کی ازلی آج سے کروڑوں کروڑ سال پہلے کی، یہ وہ ازلی دشمنی ہے شیطان کی، اور شیطان یہی ٹارگٹ لے کر آیا دنیا کے اندر کہ جس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا اور جس انسان کی وجہ سے میں جنت کے بجائے جہنم میں جاؤں گا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اس انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا۔ یہ ٹارگٹ ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور شیطان ویری پرفیکٹ، بہت پرفیکٹ انسان تھا کسی بھی کام کرنے میں۔ اس نے دیکھا چھوٹے موٹے کام تو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے کام اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، اگر معاف نہ بھی کریں تو سزا دے کے جنت تو گارنٹی ہے۔ اس کو ایک چیز کا اچھا پکا تھا، اس کو ایک چیز کا اچھی طریقے سے پتا تھا۔ وہ کیا تھا پتا؟ وہ پتا یہ تھا کہ اگر اس انسان کو شرک کرا دو، اس انسان کو کافر بنا دو، تو پھر اللہ نے خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا قیامت کے دن، چاہے اس کے علاوہ جتنے گنہگار ہیں ان کو معاف کر سکتا ہے۔ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو، لیکن اللہ نے خود اپنے بارے میں فیصلہ صادر کر دیا کہ مشرک کو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ ہم سے اور آپ سے زیادہ پتہ کس کو ہے؟ شیطان کو۔ تو لہذا اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا۔ وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اس سے اگر کسی انسان سے جھوٹ بلواؤں گا تو میرے ساتھ ممکن ہے 1 مہینہ جہنم میں رہے گا، اگر میں چوری کرواؤں گا تو ممکن ہے 2 مہینے رہنے گا، کسی سے زنا کرواؤں گا ممکن ہے 6 مہینے میرے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ لانگ لائف میرے ساتھ جہنم میں رہے، اور لانگ لائف جہنم میں ایک کا فارمولا تھا، وہ تھا کہ کسی کو اللہ کے سامنے سے ہٹا کر غیر اللہ، بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکا۔ یہ اس کا ٹارگٹ تھا، اس نے شروع کیا کام۔ لہذا یہ
ابتدائی باتیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں لیکن میں تیزی کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. تو ساتھیو، شیطان نے جو پہلے حربہ سوچا، جو پہلے فارمولا اس نے نکالا، وہ آیا اور لوگوں کے سامنے ملتا جلتا عام شکل میں جیسے ہم اور آپ ہیں، بہترین داڑھی وغیرہ کے ساتھ، بہترین لباس میں، جیسے کہ مولانا ہو، مولوی ہو، بڑا ہی بزرگ انسان ہو، ویسے بزرگ انسان کی شکل میں انسانوں کی بستی میں آتا، آدم کی بستی میں آتا. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دین حق پر قائم تھے، اللہ کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، شرک سے کوسوں دور تھے. اس نے سب سے پہلے آ کر اس نے کہا، کیا کیا؟ کہا کہ مجلسوں میں جب بیٹھتی 10-12 لوگ بیٹھتے، کہتے کہ یار تمہیں جو ہے فلاں بزرگ تھے جو بڑے اتنے بڑے انسان تھے ماشاءاللہ، یار وہ بزرگ تمہیں یاد نہیں آتا؟ ہاں یار بڑے بزرگ بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، ان کے کارنامے ایسے ایسے تھے. ہمیں بھی بزرگ ہیں نہیں ہیں، ہمیں بھی بزرگ ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گاؤں کے کوئی بزرگ ہوں گے، ہمارے گاؤں کے کچھ بزرگ ہوں گے، اس شہر کے کچھ بزرگ ہیں. جیسے ابو نیزہ والے ہیں، شیخ ابن عثیمین کو آج بھی یاد کرتے نہیں کرتے؟ یاد کرتے نہیں کرتے؟ بزرگ ہے نا، مر کے تو انتقال ہو کے کافی سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی یادیں سعودی کیا پورے عالم اسلام میں تازہ ہے. اگر اس گلی سے گزر جائے تو وہ تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، یار شیخ ابن عثیمین کی مسجد کے پاس میں رہتا ہوں. اتنی بہترین جگہ اور اتنے بڑے شیخ تھے ماشاءاللہ. تو یہ بتانا بزرگ مطلب ایسے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں. آپ کے بھی محلے میں تھے ہوں گے ماشاءاللہ کوئی نمازی، متقی، پرہیزگار، آپ کو یاد آتی ہیں؟ آپ کے خاندان میں کوئی آپ کے دادا تھے، پردادا تھے، جو بھی تھے، بڑے ہی اچھے نمازی، پرہیزگار، دینی مدارس کے بانی تھے ہوں گے، مسجد کی بنیاد رکھی. تو ہر خاندان میں، بات سنیں غور کریں ذرا میں حساس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو اس میں اب زیادہ جذبات تو نہیں لے سکتا کہ آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کروں. بہرحال آپ کوشش کریں کہ آپ متوجہ ہوں میری طرف، ٹھیک ہے؟ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ ہاں تو متوجہ رہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا، تو اس نے سب سے پہلے پلان یہی بنایا کہ بزرگیت سے چلا جائے. کہا پہلے کہ کون تم کو فلاں تھے، فلاں شیخ تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں امام تھے، تم کو یاد آتے نہیں؟ کہا کہ ہاں یاد بہت اچھا آتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس نے ایک فارمولا سب سے پہلے روئے زمین پر اس نے رکھا کہ ایسے کرو کہ تم جو ہے ان کی تصویریں بنا لیا کرو، ان کے فوٹو بنا لیا کرو، ان کے پکچرز بنا لیا کرو، تاکہ تم ان کو دیکھو گے کبھی کبھی تو ان کے کارنامے آپ کو یاد آؤ گے. اور جب کارنامے یاد آئیں گے تو کارنامے کر سکو گے نا، اپنے باپ دادا کی طرح بنو گے. وہ مجاہد تھے تم بھی مجاہد بنو گے، وہ مدرس تھے تم بھی مدرس بنو گے، وہ قاری تھے تم بھی قاری بنو گے، وہ شیخ تھے تم بھی شیخ بنو گے، وہ اہل علم تھے تم بھی اہل علم بنو گے. عام قسم کے انسان جو تھے ان کو بات اچھی لگی. کہا کہ کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا موقع ہے، اس بزرگ نے تو بڑے اچھا نمونہ دیا ہے، بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے. لہذا لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنانا شروع کر دی اور بنا کر تصویریں گھر میں رکھ لی. اور جب بھی مہینے میں 15 دن میں یاد آتی اپنے بزرگوں کی فوٹو دیکھ لیتے، تصویریں دیکھ لیتے، دیکھ لے کر خوش ہو جاتے، کہتے کہ چلو یاد آ رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آیا، چند سالوں کے بعد اس نے دوسرا قدم رکھا. کہا کہ فوٹوز تم نے کہاں رکھے ہیں؟ کہا کہ باکسوں کے اندر موجود ہے. کہا کہ یار اگر فوٹو کے اندر ایک اور اپ ٹو ڈیٹ کر دو، تھوڑا اور تطور کر دو، نیا بن کر دو اس کے اندر، کیا کریں؟ کہا کہ اب دیکھو تم تو بزی رہتے ہو، کام نہیں کرتے ہو، اور صندوق سے نکال کر، باکس سے نکال کر دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور کبھی دیکھنے کا یاد ہی نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو اسی لیے ایسا ایک کام کرو، ایسا کام کرو کہ گھر کی دیواروں پہ لگا دو. جیسے ہی تم گھر کے اندر انٹر ہو جاؤ، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، آپ سامنے بزرگ کی فوٹو نظر آ جائے. جیسے ہی بزرگ کی فوٹو نظر آئے گی تمہاری سب گندے کام چلے جائیں گے اور تم نیک انسان بننے کی فکر کرو گے. لہذا دوسرا فارمولا بھی بڑا اچھا نظر آیا لوگوں کو. لوگوں نے اپنے باکسوں سے تصویریں نکال کر دیواروں پر لگا دی اور دیواروں پر روزانہ دیکھنا شروع کر دے. اور اس طریقے سے اور چند سال گزر گئے. اور اگلا فارمولا شیطان نے دیا کہ دیکھو کیا دیا کہ یار یہ تو تصویریں ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں، تم نے پتوں پر بنایا ہے، تم نے کپڑوں پر بنایا ہے، لہذا ایسے کرو کہ ان کی پکی ایک مورتی بنا دو،
نہ بارش سے ختم ہو جائے، نہ کسی کلر سے ختم ہو جائے، نہ کسی اور آبا و طوفان سے ختم ہو جائے، پکی مورتی رہے گی، تمہارے گھر میں رہے گی، تو پھر ہمیشہ تم ان بزرگوں کو یاد کرتے رہو گے۔ لہذا ساتھیوں، یہ آخری پلر تھا، بہرحال بت خانہ گھر بن گئے مسلمانوں کے، مگر نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ نام یہی تھا کہ ہم جو ہیں یہ اچھے کام کرنے کے لیے، اچھے کاموں کی طرف بڑھنے کے لیے، نیت کتنی اچھی تھی لوگوں کی، نیت اچھی تھی نہیں تھی؟ نیت کتنی اچھی تھی، ہم نے کام کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لہذا چند سال اور گزرے، یہ ایک دو دن میں نہیں کیا شیطان نے، صدیاں گزر گئی، سالوں گزر گئے، دسیوں سال گزر گئے، اس کے بعد ایک قدم لیتا شیطان۔ اس کے بعد شیطان نے سیمی فائنل سمجھیے اسٹیپ لیا، اس نے کہا کہ ایسے تم دیکھتے رہنے سے کیا ہو جا رہا ہے، یہ تو بڑی بے ادبی ہے کہ تم ایسے دیکھ کے چلے جاتے ہو، کم از کم 1 منٹ ٹھہرا کرو سامنے ان کے، 1-2 منٹ وقت دیا کرو، 24 گھنٹے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، 1 منٹ اپنے بزرگ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تو لوگوں کو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، اور لوگ اس مورتی کے سامنے اپنا بزرگ سمجھتے ہوئے 1 منٹ کھڑے ہو کر ان کے اچھے کارناموں کو سوچنا شروع کر دیا۔ اگلی نسل آئی، انہوں نے جھکنا شروع کر دیا، اور آخری نسل آئی، انہوں نے پورے شیطان نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور پوری منتیں مانگنا شروع کر دی، مرادیں مانگنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ لوگ اللہ رب العالمین کو بھول گئے، اور سارا کچھ دار و مدار ان مورتیوں کے اوپر ہو گیا، اور شیطان نے کہا کہ بس آج میں کامیاب ہو گیا، کہ اب اللہ رب العالمین ان کو کبھی معاف۔ تو ساتھیوں، یہ پوری بیسک اسٹوری کے اندر، یہ پوری بنیادی کہانی کے اندر آپ کو کیا بات سمجھ میں آئے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کہانی اور یہ اسٹوری اور یہ جو قصہ ہے، یہ قرآن مجید کی طرف سے احادیث کی روشنی میں، اس کے اندر ایک ہی بنیادی کام تھا شیطان کا، کہ شیطان نے برائی کرائی، وہ اچھی نیت سے کرائی، اچھے کام کو ڈیزائن کر دیا اس نے، کبھی برے کام کی طرف اس نے ڈیزائننگ نہیں کی، ہر برے کام کو اس نے اچھا کر کے بتایا۔ اور قرآن مجید، اور جو سب سے پہلے میں نے آیت کریمہ پیش کی، اس آیت کا خلاصہ یہی تھا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ مزین کر دیا سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اچھا کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ تو ساتھیوں، آج جتنی بھی بدعتیں اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ ساری کی سارے اسی کا پیش نما۔ کوئی بھی انسان بدعت کرتا ہے، کوئی جہنم میں جانے کے لیے تھوڑی کرتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ کوئی میلاد مناتا ہے، وہ بھی جنت میں جانے کے لیے، کوئی 11ویں کرتا ہے، وہ بھی جنت میں جانے کے لیے، کوئی رجب کے کنڈے کرتا ہے، وہ بھی، کوئی ناشتہ ہے آج کل، وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جنت میں جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کو بیوٹیفل بنانے والا، اس کو خوبصورت بنانے والا وہ شیطان ہے، جو ابھی بھی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اتنا ویل ایکسپیرینس مین ہے وہ، کہ آج بھی سن رہا ہے کہ یہ متوقع بتا رہا ہے میرا کام خراب ہونے والا ہے۔ اور آپ تمام کو جو میں درس دینا چاہتا ہوں، اس بنیاد کو اگر آپ سمجھیں گے، کسی کو سمجھانے کو آپ کو سہولت ہوگی۔ بنیاد نہیں سمجھیں گے، کوئی سمجھانے سے، مثال کے طور پر کوئی 11ویں کرتا ہے اور آپ کو اس کو جا کے بولیں گے یار تو جہنم میں جائے گا، آپ اگر کا خاص دوست بھی ہو تو ایک جھاپڑ مارے گا، یار اتنا پیسہ میں جہنم میں جانے کے لیے کر رہا ہوں،
کوئی رجب کے کنڈے کر دے گا اور آپ اس کو کافر بول دیں گے، یہ تو بدعتی ہے، مشرک ہے، کافر ہے. یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں ہوتا. شرک کو شرک کہو، بدعت کو بدعت کہو، لیکن کسی پر اٹیک فوری طور پر نہیں کرنا. اس کو دعوت دی نہیں گئی ہم لوگوں نے. تو حاضرین، آئیے میں اس آخری موضوع تک میں آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ سارے جو بدعات نظر آتے ہیں، اور کرنٹلی جس مہینے میں ہم جا رہے ہیں، اور اس مہینے میں ہندوستان پاکستان کا تو پتہ نہیں، 11ویں ہوتی ہے پاکستان میں، بہت ہوتی ہیں. تو اس مہینے میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ایک خرافات 11ویں کے نام سے چلتی ہے. اگر کوئی 11ویں کرتے ہیں پلیز، اگر میرے جملے سے اگر تکلیف ہوئی ہے تو تھوڑا صبر کر لیں، پھر بھی آپ اس کو خرافہ ہی بولیں گے. یہ خرافات ابھی ہمارے کرنٹلی سچویشن میں جو مہینہ جاری ہے اس مہینے میں چل رہا ہے. ابھی جو میں پیغام دینے جا رہا ہوں، کبھی کبھی آنے کا موقع ملتا ہے اور میں سارے بدعتوں کا جو بہت ساری بدعتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کی جڑ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی جڑ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شروع میں ہم نے باتیں جو بتائی اس کو کنٹرول کر کے رکھیے، بھولنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اس کو یاد رکھیے انشاءاللہ، تاکہ پھر آپ کو آگے کام آئیں گی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنیاد میں جب جائیں گے تبھی، جب اس کی ڈاکٹر کو اگر خالی اوپر کا ہی پتا ہو، اندر کا نہ پتا ہو، اوپر کتنی بھی پالش کرتے رہو صحیح ہوگا. جب تک بنیاد اگر کو نہ پہنچیں گے اور بنیادی بیماری کو نہ ختم کریں گے اس وقت تک علاج ممکن نہیں. تو ساتھیوں، یہ اور اس جیسی بہت سارے خرافات اور بہت سارے بدعات، اس کا پورا ٹارگٹ جاتا ہے، اس کا سارا رزلٹ اور اس کا نتیجہ جو جاتا ہے، یہ جاتا ہے صوفیت کو جاتا ہے. کس کو جاتا ہے؟ صوفیت، صوفیزم، صوفی حضرات. نام بڑا اچھا ہے نا. تو ساتھیوں ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں اور فیصلہ وقت پر نہ کریں، درس ختم ہونے کے بعد فیصلہ کریں. صوفیزم، صوفیت، یہ کب پیدا ہوا اور اس کے رونما کب ہوا؟ صوفیت یعنی دوسری صدی تیسری صدی کے بعد، جب ماحول ایسے ہی بنا تھا جیسے آج کل کا ماحول ہے. مثال کے طور پر مادہ پرستی کا دورہ تھا، ہر طرف پیسہ، پیسہ کا دورہ، دین نام کو نہیں تھا، تزکیہ نفس لوگوں کے اندر ختم ہو چکا تھا، لوگ اللہ کی تعلیمات سے، شریعت سے دور بھاگ رہے تھے. تو ایسے موقع پر چند لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یار کیا یہ لوگ دنیا کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ دنیا کر رہے ہیں. لہذا کچھ لوگ نکلے اس دنیا داری سے، کچھ لوگ اس دنیا داری سے نکلے اور ایک جماعت انہوں نے بنائی اور انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب ہم دنیا سے مکمل کٹ جائیں گے، دنیا سے مکمل کٹ جائیں گے. نہ اچھے کپڑے پہنیں گے، نہ اچھا کھانا کھائیں گے، نہ اچھے گھر میں رہیں گے، بلکہ انہوں نے جنگلوں کی راہ اختیار کر لی. ساتھیوں ذرا سوچ لیجیے، یہ صوفیت، اس کی ابتدا بڑی اچھی ہوئی، اس کی ابتدا بڑی اچھی ہوئی، لیکن اس کی انتہا بڑی خطرناک ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو میں نے ابھی آدھے گھنٹے کا درس دیا تھا، ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. آدھے گھنٹے کا جو ہم نے بات کہی شیطان کے تعلق سے، اس کی تاریخ بتائی اور اس کے کارنامے بتائے کہ کیسے وہ انسانوں اور مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا. تو ساتھیوں،
یہ علم سیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں مولانا لوگ؟ اسی لیے کرتے ہیں یہ لوگ کیا اچھی نیت سے نکلے نا بھائی، دین کی طرف آنا، دنیا کو چھوڑنا، دینداری اختیار کرنا بری چیز ہے؟ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ شریعت نے مکمل دنیا کو چھوڑ کر مکمل دل میں آنے کو منع کیا۔ شریعت ایسی ہے تھوڑی، رہبانیت اسلام میں جائز ہے۔ راہب لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کی زندگی چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے، ایک جنگل چاہیے، کھانے پینے کے پھل فروٹ چاہیے، بس دنیا و ما فیہا سے غافل اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے جو سبق دیا تھا کہ تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے، گھر بھی جانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، افطار بھی کرنا ہے، تمہیں اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی کرنا ہے، اور رات میں تہجد بھی پڑھنا ہے، تمہیں دنیا میں بھی رہنا ہے اور آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، ورنہ کمال کیا ہوگا کہ دنیا سے ہٹ کر تم آخرت کی تیاری کرو؟ کسی کے بیوی بچے ہی نہ ہوں گے، کسی کے پاس مسائل ہی نہ ہوں گے، ٹینشن نہ ہوں گے، آزمائشیں نہ ہوں گی، تو وہ کمال کیا ہے اس کے پاس؟ آخرت اگر ایسی آخرت اگر اللہ کو منظور ہوتی تو اللہ کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، جو پلک بھی نہیں مارتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ عبادت ہی اگر صرف مقصود ہو جاتی کہ ایسی عبادت جس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نیوٹرل پہ کیوں کرتا ہم لوگوں کو؟ ایک گیئر پہ لا دیتا کہ بس ایسے ہی چلو، بس کوئی کسی کو رکوع کرنے کے لیے کہتا تو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ جائے، کسی کو سجدہ کرنے کی اگر کہتا تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ سجدے سے سر اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ہم نے تمہیں پرمیشن دی، تم کو نیوٹرل کر دیا، چاہے تم اچھے اعمال کرو چاہے برے اعمال کرو۔ اور یہ اختیار کب ہوگا؟ جب سامنے ہوگا کہ تمہارے سامنے شراب بھی ہے اور تمہارے سامنے دودھ بھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ کس کو اختیار کرتے ہو، شراب کو اختیار کرتے ہو، دودھ کو اختیار کرتے ہو۔ شراب ہے ہی نہیں، صرف دودھ ہی ہے، تو وہ کمال کیا ہے؟ صرف دودھ نہیں ہے، شراب ہی شراب ہے، تو وہ اختیار کر کے وہ کمال کیا ہے؟ تو جہاں پر اچھائی اور برائی دونوں ہوگی، انسان کا نفس بھی مارے گا، ادھر نیند بھی پکارے گی، ادھر نماز کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے لیے اذان بھی ہوگی، ادھر بیوی بچے بھی خواہش کریں گے، لیکن ادھر حلال روزی کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ادھر اچھے گھر کی فرمائش بھی ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی کمائی کے اوپر نگرانی کرنا پڑے گا۔ حلال کو چھوڑ کر حرام میں جانا، یہ ساری چیزیں اصل مطلب تھی، اصل مقصد تھا۔ تو میں جو بات ذکر کر رہا تھا کہ ساتھیوں، شیطان نے یہی کام سوچا اور یہی چیز اختیار کی کہ جو لوگ، جیسے میں پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان ایک منٹ کے لیے بھی کسی انسان سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ مسلمان ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، 6 مہینے کے لیے آنا میرے پاس، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بولے، یہ چوری کرے، یہ زنا کرے، بہت بھی دیندار ہو گیا، پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو اس کو جنت میں زیادہ اونچے مقامات پر جانے مت دیا جائے، لہذا اس کو سنتوں سے روکو، اس کو داڑھی سے روکو، اس کو جو ہے نا غیبت میں مبتلا کر دو۔ یہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ساتھیوں، یہی نتیجہ تھا جب پورا ماحول، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب پورا ماحول پیسے کا تھا، پیسے کا دور دورہ تھا، مادیت کا دور دورہ تھا، صوفی حضرات نکلے دنیا سے ہٹ کر، کہا کہ یہ دور دورہ کیا ہے؟ سارے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا کوئی نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو چند بزرگ حضرات دیندار قسم کی اچھی نیت لے کر اس ماحول سے نکلے اور مسجد کا کونا انہوں نے پکڑ لیا۔ اب شیطان پریشان ہو گیا، یار یہ تو میں تو سب کو مارکیٹنگ میں لگا دیا تھا، اچھے سے
बेहुदा काम कर रहे थे, फिलिपीनी चल रही थी, फला फला काम हो रहा था, सब बेहुदा जिंदगी गुजार रहे थे। ये चंद लोगों को कहां से टेंशन आ गया अचानक? होता ही नहीं होता है। यानी पूरे लोग तो मेरे हाथ में थे, पूरा मुट्ठी मेरे हाथ में थी, दुनिया मेरे हाथ में थी, लेकिन ये 15-20 आदमी जो है ना दाढ़ी वाले, इनको क्या हो गया अचानक कि मस्जिद में आ गए ये लोग? तो मैं आपको बताया था कि शैतान किसी भी मिनट इंसान से मायूस नहीं होता है, लिहाजा उसने कहा कि चलो तुम लगे रहो, तुम्हारे साथ तो मैं हूं ही। अब वो मुतवज्जा हुआ इन सूफियों की तरफ। अब बोला कि इनको कैसे गुमराह करना। देखें, सूफियत की इब्तिदा बड़ी अच्छी थी। फिर एक मर्तबा कहता हूं, सूफियत की इब्तिदा बड़ी अच्छी थी, नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन इल्म ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से शैतान के चुंगल में आ गए, शैतान की गिरफ्त में आ गए, शैतान के मकर में आ गए। नौज़ुबिल्लाह, हम किसी सूफी पर, उसके नीयत पर हमला नहीं करते, लेकिन जो असरार बताते हैं, जो सामने चीजें, उसी पर फैसला किया जाता है। तो लिहाजा शैतान ने क्या किया? इन सूफियों के साथ ड्रामाबाजी की। शैतान ने इन सूफियों के साथ ड्रामाबाजी की। शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत तो दे ही रखी थी, लिहाजा कभी फरिश्ते की शक्ल में शैतान इनके सामने आता, किसी को नबी बना देता। फरिश्ते की शक्ल में आता शैतान, किसी से कहता कि तुम्हारे लिए हमने लड़कियों को माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लड़कियों को माफ कर दिया। किसी से आता कहता कि तुम जो है ना मियाँ बीवी बच्चों से कोई ताल्लुक न रखना, एक टांग पर खड़े होकर इबादत करना। लो जी बाबा, एक टांग वाले बाबा पैदा हो गए। साथियों, आप देखते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक पर आज ये पुरानी तारीख, कितने सौ साल पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन शैतान का ये ड्रामा उस दौर से लेकर आज तक चल रहा है, उस दौर से लेकर आज तक चल रहा है। और ये ड्रामे ऐसे ही करता है, और इस हकीकत से दुनिया वाकिफ नहीं है। ये लोग जो बाबा बने हुए बैठे हुए हैं, ये फ्री में नहीं बैठे हैं, असल में कुछ तो कुछ राज है इनके पीछे, शैतानी हरकतें, शैतानी ताकतें इनके पीछे रहती हैं। मिसाल के तौर पर शैतान इनके सामने कभी जन्नत बता देता है, कभी इनको जहन्नम के नजारे करा देता है, यानी असली जन्नत जहन्नम नहीं, अपनी उसकी बनाई हुई जन्नत और जहन्नम के जो भी है नजारे करा देता है। शैतान इनके सामने आकर फरिश्ते की शक्ल में ख्वाब में इनके सामने बता देता है कि तुम्हारे लिए लड़कियां माफ है, तुम्हारे लिए गाना माफ है, और किसी से कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपने लिए अपनी दुल्हन मुंतखब कर दिया, कोई दुल्हन बन गया, कोई लाडले मशाक बन गए, है ना, लंगड़े शाह, नंगे शाह। ये क्या है? शैतान ने फार्मूले दिए इनको कि बाबा तुम नंगे रहो, इसी में तुम्हारा मेराज है, तुम्हारी कामयाबी है। तो वो थे ये सब जो जाते हैं सूफीज्म में, सब अनपढ़ लोग जाते हैं। जब अनपढ़ रहोगे, आप दीनदार रहोगे, आप अच्छे हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ऐसा, ये बड़ा अच्छा है, दीनदार है, दाढ़ी है, सब कुछ, लेकिन इल्म नहीं है इसके पास, इलिटरेट है, जाहिल है, सो कुछ पता नहीं दीन इस्लाम का, शरीयत का कोई मुताला नहीं, कुरान का मुताला नहीं, हदीस का मुताला नहीं है, लेकिन बस नमाज से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, अच्छी चीज है नमाज से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, लेकिन इल्म नहीं है इसके पास। अब शैतान इसके सामने आता है और कहता है कि तुम मेहदी हो क्या? एक बहुत बड़ी कर देता है सामने लाकर, कहता है कि हम सब ईमान लाते हैं कि तुम मेहदी हो। इसी तरीके से मेहदी पैदा हो गई दुनिया में कहीं। ये हकीकत है जो हमारे सामने नहीं है। आप बोलते होंगे ना, देखते होंगे, अरे यार बाबा बड़े पहुंचे हुए, इनके ऊपर बड़ा बड़ा कष्ट होता है, आपको क्या पता है, तो कुछ भी नहीं, आपको तो आप मिस्कीन है, आपको क्या पता, ऐसे बोलते हैं लोग। ये असल रियलिटी ये रहती है, हाँ बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तक अगर पहुंचते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन पहुंच तो नहीं शैतान तक। ये है असल, ये असल रियलिटी है, ये हकीकत है जो हमको और आपको समझना है। मिसाल के तौर पर कोई हमारे में से नादान चला जाए और किसी बाबा के पास पहुंच जाए और बाबा ने उसके बारे में बता दिया कि तू फला तारीख को फला दिन
فلاں دعوت میں جا رہا تھا، تیری گاڑی سے ٹکر ہو، ایک پتھر آ گیا اور تو گر گیا اور فلاں جگہ سے تو ڈر گیا. یار یہ تو کرشمہ ہو گیا، بابا نے میری ساری لائف کی باتیں بتا دی. بتائیں نہیں ہوتا آپ کی اگر کوئی غیب کی بات اگر آپ کو بتا دے، غیب تو نہیں کہہ سکتے لیکن یعنی وہ بات جس کو کسی نے نہیں دیکھا، جنگل میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا لیکن اس بات کو بابا نے بتا دیا، تو ساتھیوں یہ نیوز ایجنسی کہاں کی ہے؟ یہ شیطان کا انٹرنیشنل چینل ہے. یہ شیطان آپ کے پیچھے پوری اسٹڈی کرتا ہے. آپ کو بھی آپ کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ آپ کی کیا اسٹڈی ہے، لیکن اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے یہ ڈربوک ہے، چلو اس کو اب پکڑنا ہے. اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جہالت بھی ہے، جاہلیات کے درس میں بھی نہیں جاتا ہے، کسی مولوی سے دوستی بھی نہیں ہے، ہاں اور تو کسی اہل حدیث سے بھی اس کی دوستی نہیں ہے، پکا پکڑ میں آ جائے گا، پکی بات ہے. تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے، اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے اور اسٹڈی کر کے جب وہ بابا کے پاس جاتا ہے، بابا کے کان میں پھینک دیتا ہے کہ اس کی یہ تاریخ ہے کہ یہ فلاں جگہ پر گیا تھا اور یہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں پر یہ گرا تھا، یہاں پر یہ ڈرا تھا، یہاں پر ایسے ایسے ہوا تھا، ساری باتیں بتا دیتا ہے. اب آپ لاکھ قرآن بھی رکھ دو اس کے سامنے، اس بندے کے سامنے، وہ ماننے والا نہیں. بولتا ہے کہ تم کو کچھ پتا نہیں، تم مسکین لوگوں، بابا کی پہنچ تو بہت بڑی پہنچ ہے. تو ساتھ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی علم ہوگا، وہی شریعت مطہرہ کا صحیح سمجھ ہوگی. اگر یہ سمجھ ہوگی تو شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا. جس شخصیت کا نام لے کر 11ویں کی جاتی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے کہ تفصیل سے بتا دوں گا. دیکھیں آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہے نا، لوگ مانتے بھی. یہ تھے بزرگ، یہ بڑے اللہ والے تھے، ولی تھے، لیکن یہ صرف نام کے ولی نہیں تھے بلکہ کام کے بھی تھے. علم ان کے پاس موجود تھا. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، ہاں راستے سے جا رہے تھے، بادل چھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیاس لگتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، پانی پیا جاتا ہے، پھر بادل کے پیچھے سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ وہی شیطان کا فارمولا. شیطان بادل کے پیچھے سے آواز آتی ہے، کہا کہ اے امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تمہاری اوپر نماز معاف کر دی گئی، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. ساتھیوں اگر علم کے اگر ہم کچے رہیں گے تو کیا کریں گے؟ اتنا بڑا ولی بن گیا ہمیں کہ نماز معاف ہوگی میرے اوپر سے. ایسے ہی ہے بابا لوگ. لیکن قربان کا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پر فرماتے ہیں، اے ظالم شیطان، مجھے پتا ہے کہ یہ تیری آواز ہے. کیوں؟ کیونکہ علم تھا. کہا فرمایا دنیا کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی عظیم ہستی اللہ کے بعد جس کا رتبہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر نماز نہ جنگ میں معافی، نہ حالت قیام میں معافی، نہ حالت سفر میں معافی. حالت جنگ میں بھی جنہوں نے نماز ادا کی، حالت مرض میں بھی جنہوں نے نماز ادا کی، یہ دنیا کے سب سے بڑے ولی تھے. اگر نماز معاف ہوتی تھی روئے زمین پر تو سب سے پہلے ان پر معاف ہوتی. اللہ نے مرتے دم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز نہ معاف کی اور مجھ پر نماز معاف کر دی. شیطان کہتا ہے پیرانے پیر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، پھر دوبارہ وار کیا. اس نے دیکھیں تھکتا نہیں ہے شیطان وار کرتے ہوئے. تھوڑا سا لڈو دے دیا پیرانے پیر کو کہ تھوڑا فخر میں آ جائے کہ اور میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. ہاں علم ہونے کے باوجود پھر ایک فارمولا اس نے پھینکا. پیرانے پیر نے تمہیں دوبارہ کیا کہا؟ پھر تم مجھے گمراہ کر رہا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ رب العالمین کے فضل سے میں بچا. تو ساتھیوں یہ تھے پیرانے پیر جن کی یاد بھی ہم آج کرتے ہیں. لیکن ہر کوئی تو پیرانے پیر کے جیسا علم والا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے
جس بابا کو شیطان نے کہا کہ تم سے نماز نہ، دیکھ لیں آپ کبھی بابا نماز نہیں پڑھتے. جس بابا کو کہا کہ تمہارے لیے شراب حلال ہے، خلاص وہ شراب پیتے رہتے ہیں. جس بابا کو کہا کہ تمہارے لیے لڑکیاں معاف ہے، وہ ساری لڑکیاں تمہارے پیر دباتے ہوئے نظر آتی ہیں. جس بابا کو کہا کہ تمہارے لیے ڈانس جائز ہے، وہ سارے بابا ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ فیس بک پہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے آج کل، واٹس ایپ پہ آج کل تو بہت زیادہ ویڈیو آج کل لوگوں کے معلوم ہوتے. پہلے تو نہیں معلوم ہوتی ان لوگوں کی حقیقت. یہ ہے صوفیزم، یہ ہے صوفیت. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون سے دین میں رہتے ہو، کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ لوگ کیسے ڈانس کر رہے ہیں. یہ لوگ گانا بھی بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، عجیب و قسم کے ڈانس ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کی وحی پر عمل کر رہے ہیں. شیطان نے کہا کہ اس طریقے سے کرو اللہ تم سے ناراض ہوگا، تو اس طریقے سے کرنے لگے. شیطان نے فلاں لباس دیا، وہ فلاں لباس میں آ گئے. تو لہذا ساتھیوں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کو ہم سمجھنے کی ضرورت. سمجھ گئے بنیاد انشاءاللہ؟ اب سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ بنیاد ہے. اور اب ہم 11ویں کو شیطان نے کیسے ہم کو خوبصورت بنا دیا ہے، رجب کے کنڈوں کو شیطان نے کیسے خوبصورت بنا دیا ہے، چہلا چٹم کو کیسے خوبصورت بنا دیا ہے، برسی کو کیسے خوبصورت بنا دیا ہے، عرس کو کیسے خوبصورت بنا دیا ہے. یہ ساری چیزوں کو شیطان نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے. پلیز اس چیز کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی اور اسی نہج سے سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ پھر دشمنیاں ہی بڑھیں گی. کسی کو آپ ڈائریکٹلی بدعتی، مشرک، کافر کہو گے تو دوستیاں نہیں بنیں گی، خیر قربتیں نہیں ہوں گی، بلکہ دوریاں زیادہ ہوں گی. لہٰذا اس کو قریب کیجئے. وہ آپ کا بھائی ہے، انسانی ناطے پر ہو، مسلمانی ناطے پر ہو، اس کو آپ قریب کریں اور اس کو اس حقیقت سے واقف کرائیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت اور توفیق اللہ کے اختیار میں. اللہ ضرور انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ رب العالمین فکر کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اسلام کو سمجھتے اور سمجھانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.